السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سیشن جو ہے وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے، یعنی عوامی سیشن نہیں ہے. اٹس ناٹ اے پبلک سیشن. اور اس سے میں یہ امید کر رہا تھا کہ یا کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں اسپریچولیٹی کے اندر، روحانیت کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن ایک بہت بنیادی چیز، ایک بہت بیسک چیزوں میں سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روحانیت کو ترقی دینے کے لیے، وہ طلب، ون آف دا بیسک requirements to improve oneself, to learn is شور ہو رہا ہے اس طلب کہ لوگ واقعی چاہیں کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ طلب کے بغیر انسان کو کچھ نہیں ملتا. اگر کسی کے پاس طلب نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اس کو نہیں ملتا. آپ زبردستی کسی کو نہیں سکھا سکتے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میں 12:07 ہوئے تھے تو مجھے لگ رہا تھا مجھے دیر ہو رہی ہے، اور 12 بجے کا 11:30 کا ٹائم تھا، آئی تھنک 11:30 کا. لیکن دا فیکٹ کہ لوگ 12:30 پہ آ رہے تھے تو یہ طلب تو نہیں ہوتی، اس کو طلب تو نہیں کہتے. طلب کا تو یہ مطلب تھا کہ اگر 11:31 ہو رہے ہوتے تو میں پریشان ہو رہا ہوتا کہ میں ابھی تک کیوں نہیں پہنچا. اس کو طلب کہتے ہیں. تو خیر اینی وے، طلب تو شو کرنی پڑے گی، ورنہ تو ہم یہ وسپرنگ پائنز کے اندر بس پائن کے نظارے کر کے اور چلے جائیں گے واپس، اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. سیریسلی، کچھ باربیکیو کریں گے، کچھ کھائیں گے، کچھ پئیں گے، اور پھر جیسے زندگی چل رہی تھی ویسے گزرتی رہے گی، اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہم سب کا وقت قیمتی ہے، میرا بھی، آپ کا بھی. تو جزاک اللہ، آپ لوگ تشریف لائیں، اٹس گڈ، ماشاء اللہ. لیکن میرا خیال ہے آئی تھنک اٹس ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو موو آن. اینڈ ہم لوگ بہت عرصے سے بیانات کر رہے ہیں، 3-4 سال ہو گئے غالباً اب تو آتے تو ماشاء اللہ. اٹس اے سلیکٹ گروپ آف پیپل، اینڈ آئی وانٹ دیٹ there should be a group of people who now make an intention that I need to step up, I need to move on, I need to improve. کیونکہ ٹائم از ویری شارٹ، آنیسٹلی اسپیکنگ وقت بہت کم رہ گیا، بہت کم ہے. کل بھی جیسے میں بات کر رہا تھا کہ کووڈ has taught us a lot of lessons. اس نے بہت ہمیں کچھ سکھایا ہے. جس نے سیکھنا تھا اس نے بہت کچھ سیکھا ہے. کووڈ has taught us کہ how fragile life is. کتنی نازک ہے یہ زندگی. ایک سانس کی بات ہے، لٹرلی ایک سانس رکتا ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن unfortunately, there are still many who have not learned lessons from last year and a half from COVID.
سیکھا نہیں لوگوں نے پچھلے 1.5 سال کے اندر کی زندگی کیا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. سیریسلی یہ عبرت ہے، یہ تو سیکھنے کا مقام ہے، سیکھنے کی جگہ ہے. جگہ یہاں دل لگانے کے لیے اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے ہمیں. دل تو کہیں اور لگنا چاہیے. تو پلیز ہم جاگ جائیں. آنیسٹلی وی آل نیڈ ٹو ویک اپ کہ زندگی کو پہچانے، زندگی کے مقصد کو پہچانے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ لائف از. What are we here for? Where are we going? What are we doing? What should we be doing? یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے before that is too late. ایک دفعہ سانس بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وقت نہیں ملتا سیکھنے کا. سیکھ کے امپلیمنٹ کر کے ایگزیکیوٹ کر کے ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے. تو یہی ہم باتیں کر رہے ہیں پچھلے سالوں سے، کل بھی. تو پلیز میں چاہتا ہوں کہ ایک سلیکٹ گروپ آف پیپل ہو. مے بی یو آر دوز پیپل، دیٹ سلیکٹ گروپ آف پیپل جو آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں لوگوں کو. جب لوگ اس کو موقعوں کو لے لیتے ہیں تو انہی کا فائدہ ہے. اگر موقع کوئی لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ایک اور اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ ریپلیسز پیپل. قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر لوگوں نے اللہ کی بات نہ مانی اور اللہ سے محبت نہ کی جیسے کہ کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ریپلیس کر کے ایک ایسے گروپ آف پیپل کو لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحبونہ ویحبہم، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان سے یحبونہم ویحبونہ، جو الفاظ ہیں مجھے اس وقت نہیں آ رہے ذہن میں، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، وقت دیتے ہیں، اپرچونٹیز دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور پھر جو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس اپرچونٹی کا، ان کو اللہ تعالیٰ اوپر لے کے جاتے ہیں. جو اپرچونٹیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی اور آ جائے. کوئی تو آئے گا، ایسا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک until the day of judgment there will be a group of people that will be protected by Allah, منصورین، they'll be helped by اللہ تعالیٰ. وہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوگی. ہمیشہ رہے گا ایک سلیکٹ گروپ آف پیپل. لیکن اس گروپ آف پیپل میں آئے گا کون، یہ میرے اور آپ کی چوائس ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں. جب احد ہوئی، جنگ احد ہوئی، تو ہم سب کو پتہ ہوگا کہ اٹ واز اے ویری ٹف وار، اور بہت نقصان ہوا مسلمانوں کو شدید، اور اس کے اندر بہت سارے لیسنز لرنڈ ہیں. سب سے پہلی بات تو منافقین کا پتہ چل گیا. who are hypocrites and who are really believers. اور اس میں ایک خبر یہ بھی پھیل گئی کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، اور ایک کیوس مچ گیا شدید. ایک ریومر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو بہت ایک شدید شور مچا. تو اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ لوگوں جو منافقین تھے وہ تو مطلب they were just acting Muslims، تو ان کو کہا چلے لیڈر گیا تو ختم ہو گئی بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. He's a messenger of Allah. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بڑے رسول آئے. افإن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم مڑ جاؤ گے، چلے جاؤ گے، اپنی ایڑیوں پہ واپس
ول یو ٹرن بیک آن یور ہیلز؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا کہ جو بھی اپنی ایڑیوں پہ مڑے گا فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں، یہ اپرچونٹیز اللہ نے دی ہیں، جو ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائے گا اپنا فائدہ اٹھائے گا، جو ان اپرچونٹیز کو چھوڑ دے گا وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ تو آپ بس یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز دے رہے ہیں، کہ ہمیں موقع ملتا ہے کچھ بات سننے کا، کچھ سیکھنے کا، اور وہ سیکھ ہم اس لیے رہے ہیں، the reason that we are learning is so that we can implement that in our lives، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لے کے آئیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ honestly it's a very very little time left in our lives۔ آپ چھوڑ دیں کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، جزاک اللہ۔ یا آپ آئیں گے تو سارے لوگ آپ کو دیکھیں گے، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ آنیسٹلی کتنا وقت ہو گیا ہم سب کی زندگی اپنی، if we reflect in our lives, how old are we؟ I was just counting my age according to Islamic calendar. I just turned 50 on 1st of ذوالقعدہ، پہلی ذوالقعدہ کو 50 سال کا ہو گیا۔ سولر کیلنڈر کے مطابق تو still 48، لیکن اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام he passed away at 63، right؟ lunar calendar، Islamic calendar، and Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam also said that the age of my ummah will be between 60 and 70۔ the average age of my ummah will be between 60 and 70۔ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ ہر امت کو ایک ایج دی گئی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہزاروں سال لوگ زندہ رہتے تھے، thousands of years۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام he lived for 950 years plus، right؟ he preached for 950 years۔ تو 950 سال، 1000 سال، 2000 سال یہ عمریں ہوتی تھی امت کی۔ اس امت کی عمر 60، between 60 and 70۔ if you are 30 plus you spend more than half of your life، 30 سے اوپر ہیں تو یہ بھی اس وقت بات کر رہا ہوں جب ہم ایوریج ایج پہ آتے ہیں، رائٹ؟ کتنے لوگ ہیں جلدی چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں زیادہ بھی رہتے ہیں، لیکن لیٹس assume کہ we live average age، رائٹ؟ تو 60 اور 70، 30 plus means they have spent half of our life۔ جو 50 plus ہیں، میں اپنی بات کروں اگر میں اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے، کتنا رہ گیا؟ پچھلے مجھے دبئی میں رہتے ہوئے 17 سال ہو گئے، اللہ اکبر، مجھے پتہ بھی نہیں چلا 17 سال گزر گئے۔ I still can recall when I moved from Chicago۔ تو 17 بلکہ 18 سال I think۔ تو زندگی لائف سال تو ایسے گزر جاتا ہے۔ تو اگر میں 63 بھی لے لوں، 12-13 سال اور جی لیں گے، یہ بھی اس وقت ہے جب کہ if you live average age۔ لیکن بس کہنا یہ چاہتا ہوں، the point of bringing this discussion is that we have not much time left۔ کووڈ نے تو انسان کو یہ جا وہ جا، رائٹ؟ پیپل آر سیئنگ ڈیلٹا ویریئنٹ از ویری ویری کنٹیجیس، ویری ویری از اے کلر ایز ویل۔ بڑی جلدی سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھیں سب کو، اللہ پروٹیکٹ آل آف اس۔ لیکن جب لکھی ہوگی میرے بھائیوں آئے گی، اور پھر انسان کا اگلا فیز شروع ہو جائے گا۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ I need to wake up and we all need to wake up and we need to prepare for that next phase of our life۔ اگلی جہان کی تیاری سب لوگ سیریس موڈ کے اوپر کریں، بہت ہو گیا، right؟ enough is enough۔ تو آپ لوگ بہت سلیکٹ گروپ آف پیپل ہیں ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک گروپ ہو اسلام آباد کے اندر، پشاور کے اندر، گرد و نواح میں اسلام
پاکستان کے اندر، اور جو لوگ اس کیمرے کی وساطت سے انشاءاللہ تعالیٰ آن لائن بھی سنیں گے. I want a select group who can take this on, change their lives, move on. ایک ایسی جماعت بنے جو کہ خود بھی سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فورموسٹ وہ اللہ سے لو لگانے والی ہو، اور اس کے بعد وہ ایک اس میسج کو پاس آن کرنے والی ہو، آگے لے کے جانے والی ہو. اور میں آپ کو بتاؤں میسج جو ہے وہ پاس آن ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنے کیریکٹر سے، اپنی the way that we carry ourselves. اس سے بڑا میسج کوئی پاس آن نہیں ہوتا. میں بولتا رہوں یہاں پہ سارا دن، آپ میں سے آدھے سنیں گے، آدھے نہیں سنیں گے، آدھی بات سنیں گے، آدھی 1/3 سنیں گے، کچھ سو جائیں گے، کچھ سو رہے ہیں، تو کچھ کان میں پڑے گی، کچھ نہیں پڑے گی. فائدہ ہوتا ہے اس کا، بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سیشنز ہوتے ہیں اگر کوئی دل کے کانوں سے سنے تو. لیکن اصل چیز ہوتی ہے the way that you carry yourself اور the way that you act and interact. کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. the way that you walk, the way that you talk, the way that you deal with situations. یہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے کیریکٹر بلڈنگ بہت اہم ہے. کیونکہ کئی لوگ آپ کو دیکھ کے بس بدل جاتے ہیں. میری زندگی میں جب I was young، جب اللہ نے توفیق دی کہ میں سیکھوں، بہت لوگوں کے پاس بیٹھا میں، اور بڑا شدت پسند بھی ہو گیا تھا. میں was very when I was young I was very passionate and was very on like sort of an extremist side of، خدا نہ خواستہ وہ قتل و غارت والے نہیں ایکسٹریمسٹ، لیکن یہ کہ جو یہ ایسے کیوں نہیں، اور یہ ایسے کیوں بیٹھا ہے اور ایسے کیوں نہیں بیٹھا، اس طرح کا شدت پسند. لیکن پھر ایک اللہ کے بندے سے میں ملا، اور اس کو کہتے ہیں نا love at first sight sort of a thing. وہی ہوا میرے. the way that he met me، اور اس کے بعد مجھے کوئی دنیا میں کوئی بندہ اس وقت میں کوئی اور بندہ مجھے نہیں بھایا. میں نے کہا جو یہ بات کہہ رہا ہے نا یہی ٹھیک کہہ رہا ہے. He is right. If there are any other things that are said they are wrong, this is right. اور جس چیز نے مجھے امپریس کیا تھا وہ صرف اس کا اخلاق، اس بندے کا the way that he carried himself. اسی لیے آپ جب اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے بارے میں بات کی جن پہ اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی، جس کو قرآن نے عباد الرحمن کہا ہے. عباد الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی صفت بیان کی ان لوگوں کی جس پہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، رحمان کی رحمت والے بندے، right? The people of رحمان کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پہلی چیز کہ زمین پہ عاجزی کی چال چلتے ہیں. کچھ نہیں کہا کہ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کی بات بعد میں آئی. پہلی بات کہ the way that they walk is a humble walk. عجیب، بہت عجیب بات ہے. The way that they carry themselves is with humility. عاجزی ان کے اندر نظر آتا ہے، شکل سے، چلنے سے، گفتار سے. جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جھگڑے لڑائی اس میں نہیں پڑتے ہیں. آرگومنٹیشنز، جھگڑے، unnecessary discussions اس میں نہیں پڑتے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے بات. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل کرتے ہیں کہ بندے کا
آؤٹ ورڈ، بندے کا کیریکٹر، بندے کا آؤٹ لک، جس طرح سے ہم اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں، وہ ایسا ہو جس سے جو اللہ کو مطلوب ہے. اور یہی سب سے بڑی دعوت ہے میرے بھائی. میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں، لیکن فکر ضرور ہے مجھے. یہ نہیں کہوں گا کہ فکر نہیں ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں I'm very far from the goal. مجھے بہت ابھی محنت کرنی ہے اپنے آپ پر، لیکن کم از کم فکر ضرور لگی ہوئی ہے. یہ اللہ کا شکر کرتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، فکر ضرور ہے مجھے. تو یہ فکر ہی کم از کم پیدا کریں. فکر کیا مطلب ہے؟ What does it mean to have فکر؟ To have that concern and worry that I need to improve myself is کہ I need to have a very very close look at myself all the time. ہر وقت اپنے ایک نظر پائن ٹریز کو دیکھ رہی ہے، ایک نظر اپنے دل کو دیکھ رہی ہے. یہ ہے فکر. ابھی میں بات کر رہا ہوں تو میں بات کرتے کرتے اپنے سوچ بھی رہا ہوں کہ میں بات کیسے کر رہا ہوں. اس کے بعد میں ایک محاسبہ کروں گا اپنا کہ میں نے کیا کہا. میں جب اس طرح بات کرتا ہوں آف کورس فلی فوکس تو نہیں ہوتا میں اپنی ذات کے اوپر. ہاں، اپنی الفاظ پہ تو نظر رکھتا ہوں کہ کیا میں بات کر رہا ہوں. لیکن later on, sometimes if there's like a TV show or an interview or something, sometimes I go back and re-listen to my own talk just for the sake of my own correction کہ میں نے کیا بات کی، کیسے بات کی، کیا کر سکتا تھا، کیا نہیں کیا. کلاس میں پڑھاتا ہوں، کبھی کبھی یہ سارے جو لوگ ہیں نا کلاس والے بڑا تنگ کرتے ہیں مجھے. میری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یہ، اور یہ لوگ ہوتے ہیں ادھر، تو پھر میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں ان کو. لیکن بعد میں جا کے پھر میں I reflect on my reaction and I feel bad about myself. پھر ایک عزم کر کے آتا ہوں کہ آج میں کچھ نہیں کہوں گا ان کو، اور پھر میں ڈانٹ کے آتا ہوں. کیونکہ وہ بھی نہیں سیکھتے. دونوں ہوتا ہے نا، میں اپنے آپ پر غور کروں، اپنے اوپر غور کریں، پھر وہ بھی ٹھیک ہو، میں بھی ٹھیک ہوں، تو پھر تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے. خیر، لیکن کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن ایک فکر لگی رہتی ہے. The way that I talk to my wife, I reflect back, how did I talk to her? Maybe it was not the best way. شاید بہتر ہو سکتا تھا. شاید میرا ریاکشن اچھا ہو سکتا تھا، میرا ایٹیٹیوڈ گھر میں اچھا ہو سکتا تھا. پھر میں جب باہر سے اندر آتا ہوں، پھر میں ایک پوری نیت کے ساتھ کہ آج I'll enter with a smile and I'll make sure کہ میں کسی کو میں گھر میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ریاکشن نہیں دکھاؤں گا، یا irrespective of کہ دوسرے بندے کا موڈ کیسا ہے. I'll keep a smile on my face. ایک فکر لگی. اور یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق بھی ہے، اور دوسرا میرے ٹیچرز کی محنت بھی ہے میرے اوپر. کہ کم از کم ایک آگ فکر کی تو لگا دی نا ایٹ لیسٹ. تو یہ میں چاہتا ہوں یہ آگ لگ جائے، بس یہ دلوں میں یہ آگ لگ جائے کہ ایک فکر، ہر روز کا محاسبہ. کل بھی میں جیسے بات کر رہا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے تو کم از کم ایک اپنے دل پہ نظر ڈال کے انسان سوچے کہ اگر آج کی رات کو میں چلا گیا اللہ کے پاس تو what state am I in? Am I ready to go back or not? And if the answer is no, یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے، کیونکہ جا بھی سکتے ہیں اللہ کے پاس رات کو سوتے سوتے، نہیں جا سکتے. میری اپنی فیملی میں I know at least 2 people who have passed away while sleeping at night. رات کو سوئے صبح نہیں اٹھے. 2 کے 1 میں سوچ رہا ہوں دوسرا فیملی ممبر تھا کہ نہیں. ایک کو تو خیر 1 for sure. I think another one is one. تو بھائیو روز محاسبہ کیا کریں اپنا.
روز اپنی فکر کریں، روز اپنے دل پہ نظر ڈالیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، اس پہ فکر کریں، کیسی نماز پڑھی میں نے، ہاؤ ڈیڈ آئی جسٹ پرے، میری کیسی تھی نماز میں کتنا فوکس تھا، کتنا استحضار تھا، کتنا خشوع تھا، کتنا خضوع تھا، کتنا اللہ سے تعلق تھا۔ اگر نہیں اچھی نماز ہوئی تو پھر فکر کریں، پھر اگلی نماز آئے تو کہیں کہ ناؤ دس از گوئنگ ٹو بی دیٹ پریئر، وہ دی پریئر جو کہ میں اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو گارنٹی دے کے ابھی بھی بتا سکتا ہوں، آپ نماز پڑھیں گے اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ یو ہیو فیلڈ۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کہیں گے فیل ہو گیا ایک دفعہ، پھر کوئی بات نہیں ہے، اگلی نماز میں نیت کریں، پھر آپ نماز پڑھیں گے، پھر آپ سوچیں گے، پھر آپ سلام کے بعد کہیں گے میں فیل ہو گیا۔ اسی لیے تو نماز کے بعد کی مسنون اذکار کیا ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ تو بڑے ہیں، میں اللہ کے سامنے جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھ سکا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور یہ ساری عمر رہے گا۔ لیکن فکر تو ہونا، یہ کیا بات ہوئی کہ بس سر سے اتاری اور پھر سلام پھیرتے ہی گپے مارنی شروع کر دی۔ ہم ایک جرنی سے آئے ہیں، جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر جاتے ہیں تو ایک جرنی شروع ہو جاتی ہے، اٹس اے جرنی ٹو اللہ۔ اور اسی لیے اس سفر سے واپس آ کے سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سفر سے واپسی پہ سلام ہوتا ہے فرشتوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ تو اس ایک روحانی معراج کے سفر پہ سے واپس آئے تو یہ کیسا سفر ہوا کہ جیسے السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی سفر نہ ہوا۔ اس کا مطلب ایک سفر تھا ہی نہیں، اسی دنیا کے اندر ہی تھے ہم لوگ، ہے نا۔ اگر ہماری نماز ویسے ہو جائے جیسے کہ ہونی چاہیے تو یہ ہوتی ہے وہ نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہماری نماز کیوں نہیں روک رہی ہے؟ 5 وقت کے نمازی لوگ، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والے لوگ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ، ان کی بے حیائی کے کام کیوں نہیں روک رہے؟ ایک لمبی داڑھی رکھنے والا ایک چائلڈ ابیوز کیوں کرتا ہے؟ ایک لمبی داڑھی رکھنے والا بندہ خواتین کے ساتھ ابیوز کیوں کرتا ہے؟ ایک داڑھی والا شخص، اس کی نظر پاک کیوں نہیں ہے؟ ایک حجاب اور نقاب والی خاتون، 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار، اس کی دل کیوں نہیں بدلا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز ہی ہماری ایسی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، اس پہ محنت نہیں کی ہم نے۔ نماز، رمضان ابھی گزرا ہے 2 مہینے، 3 مہینے، 2.5 مہینے پہلے، نماز رمضان کو تو ہمیں تقوی والا بنا دینا چاہیے تھا، نہیں بنایا۔ زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں لیکن دل ابھی بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ زکوٰۃ کا تو لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ تزکیے کے لیے۔ اچھا، یہ سارے اگر ان عبادات کے ناموں پہ غور کریں نا، اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ صلاۃ کا مطلب ہے انکلینیشن، that you get inclined towards somebody, that's what salat is۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان اللہ و ملائکتہ کیا ہے؟ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پہ اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اب انسان سوچے کہ اللہ کا صلاۃ بھیجنا نبی پہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ کا مطلب ہی ہے انکلائن ہونا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اللہ کے اپنے نبی پہ، یہ ہے اللہ کی صلاۃ۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں نبی پہ آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ کی صلاۃ۔ صلاۃ کا مطلب ہی ہے انکلینیشن، متوجہ ہونا کسی کی طرف،
اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو صلاۃ نماز ہے یہ اصل میں کیا ہے. یہ اصل میں پورا 100% ہماری توجہ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہونا، اس کو صلاۃ ہے. یہ ہے اصل نماز. نماز ہے یہ. صوم، روزہ، نام سے ہی پتہ چلتا ہے. صام یصوم کا مطلب کیا ہے؟ عربی والے لوگ کیوں مولانا عبد الباسط صاحب دامت برکاتہم، کیا مطلب ہے صام یصوم کا؟ رک جانا کسی چیز سے. نام ہی بتاتا ہے کہ صوم سے انسان کو گناہوں سے رک جانا چاہیے. 30 دن کے روزے رکھ کے گناہ ختم زندگی سے، زیرو. صلاۃ سے 100% اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جانا چاہیے. بتا رہے نام کو بتا رہے کہ صلاۃ کیا ہے. صوم سے سارے گناہ ختم زندگی سے. زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ نام کیا کہتا ہے؟ تزکیہ. جب انسان اپنے 2.5% نکال کے کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، یہ دل صاف ہو جانا چاہیے. مال، لوگ کہتے ہیں مال صاف ہوتا ہے، مال تو ہوتا ہی ہے، دل صاف ہونا چاہیے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کہا کہ ان کے مال سے آپ صدقہ لیں، یعنی زکوٰۃ لیں، اور اس سے ان کو پاک صاف کریں، ان کے دل کا تزکیہ، ان کے نفوس کا تزکیہ کریں، ان کے دل کا تصفیہ کریں. تطہرہم وتزکیہم بہا. حج، نام سے حج کا مطلب ہی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. اللہ کے گھر کے جانے کی کا ارادہ، اللہ کے گھر کے جانے کی ارادہ کرنا، یہ حج ہے. نام بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ نے عبادات کیوں دی ہیں، ہے نا. تو اگر نماز ایسی ہو تو پھر تو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. 5 وقت نماز، سوچے انسان 5 وقت کی نماز روزانہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ عیسائی ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں عبادت کرنے. یہودیوں نے بھی اپنی ایک دن کو مخصوص کیا ہوا عبادت کے لیے. مسلمان کو اللہ نے ہر روز بلا ناغہ ایوری ڈے 5 times ایوری ڈے نماز رکھی ہے. سوچیں انسان کیا تعلق ہونا چاہیے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ نماز ہی نہیں ہے ہماری، بس خانہ پوری ہے. ایسے نہیں ہے. کیسے جلدی ہم نماز پڑھتے ہیں. کھانا عام وہ لوگ ایک کامن فریز ہے نا کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے. جلدی سے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. جلدی سے نماز پڑھ لو. بہت کامن ہے، جلدی سے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. جلدی سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ڈر لگتا ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ بھائی آپ صبح 1 گھنٹہ دیا کریں، 1 سے 1.5 گھنٹہ دیا کریں، پھر ظہر پہ بھی لگ جاتے ہیں 20-25 منٹ، پھر عصر پہ بھی 15-20 منٹ. بلکہ میں تو خیر مجھے پتہ ہے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، عصر از لائک دیئر ورکنگ آور، لیکن بٹوین سم ایدر عصر اور مغرب، 1 out of these 2، کیونکہ شام کی نماز ہے تو اس میں بھی 1-1.5 گھنٹہ دیں کم از کم. 1 گھنٹہ تو دیں چلیں. اور عشاء میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کتنی اب کہاں سے لائیں یہ ٹائم. وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. مجھے کوئی چھوٹی سی بات بتائیں، کیا کروں؟ 2-3 چیزیں بتا دیں بس وہ میں کروں. کتنا میں ٹائم کہہ رہا ہوں؟ 1 چلیں 1.5 گھنٹہ چھوڑیں. 1 گھنٹہ فجر کہہ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ ظہر کہہ رہا ہوں. چلیں اگر عصر کو لے لیں یا مغرب کو لے لیں، 1 گھنٹہ عصر کہہ رہا ہوں. کتنا ہو گیا؟ گنتے جائیں. کتنا ہوا؟ 2.5 گھنٹے. آدھا گھنٹہ مغرب کہہ رہا ہوں، 3. آدھا گھنٹہ عشاء کہہ رہا ہوں، 3.5 گھنٹے. 3.5 گھنٹے کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں. کہاں ہے؟ کس کے لیے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. قرآن نے بھی ایک گلہ کیا ہے
کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. تم پرائیورٹیز دیکھ لو اپنی. لک ایٹ یور پرائیورٹیز. قرآن بھی گلا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ گلا کر رہے ہیں کہ کیا ترجیح دے رہے ہو, کیا پرائیورٹیز ہیں کیا تمہاری. ابھی آنکھ بند ہوئی, ابھی آخرت میں پہنچے اور سب دنیا ختم, اور دنیا کے مال بھی ختم اور دولت بھی ختم اور گاڑیاں بھی ختم اور یہ وسپرنگ پائنز بھی ختم, اور یہ سب چلتا رہے گا. میں چلا جاؤں گا, یہ نہ اگر قیامت نہ آئی تو یہ درخت بھی ادھر باقی رہیں گے, یہ ہوٹل بھی یہاں باقی رہے گا, یہ لوگ کھانے پینے بھی کرتے رہیں گے, لوگ منال بھی آئیں گے, وہاں بیٹھ کے باربیکیوز بھی اڑائیں گے, سب چلتا رہے گا. میری دنیا ختم, اور میں نے اس دنیا کی خاطر میرے پاس 3-3.5 گھنٹے بھی نہیں ہے روز اللہ کو دینے کے لیے. کتنی عجیب بات, کتنی عجیب بات. اللہ اکبر. میں سب اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں, کوشش کرتا ہوں میں دینے کی, آنیسٹلی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, توفیق ہے اللہ کی, تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں. سفر میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن اسی لیے السفر قطعۃ من العذاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. یمنع احدکم من شرابہ وطعامہ او کما قال. نہ سونے دیتا ہے, نہ کھانے دیتا ہے, کھانے کی روٹینز بھی ختم, سفر کی, نیند کی, معمولات, پوری روٹین اپسیٹ ہو جاتی ہے نا سفر میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہے, یہ عذاب کا ٹکڑا ہے. اسی لیے جیسے ہی تمہارا کام ختم ہو فوراً پہنچو اپنے گھر, اور ایک معمول کو اپناؤ, ایک روٹین کو سیٹ کرو, اور اللہ سے تعلق جوڑو, ایک روٹین بناؤ, معمولات. ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کوئی روٹین نہیں ہے ہماری, انفارچونیٹلی. جب دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, جب دل چاہتا ہے سوتے ہیں, جب کوئی ہے ہی نہیں سیٹ روٹین. ایک روٹین بنائیں, ایک روٹین بنائیے, اس میں اللہ کو وقت دیں, اپنے دل کو بنائیں, اور جو مقصود ہے بھائیوں وہ حاصل کریں. طلب پیدا کریں. شروع میں نے یہ بات کی تھی, طلب پیدا کریں, طلب پیدا کریں, طلب پیدا کریں. طلب کے بغیر نہیں ملتا. یہ سب کچھ ہم باتیں کریں, طلب کے بغیر نہیں ملتا. اللہ کی محبت طلب کے بغیر نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ تھوپتے نہیں ہیں کسی کے سر پہ کہ چلو میرے سے محبت کرو, کسی پہ نہیں تھوپتے. قرآن میں بھی ہے کہ میں کیا تم پہ لازم کر دوں گا جبکہ تمہیں پسند ہی نہیں ہے چیز. نماز کوئی شوق ہی نہیں ہے تمہیں, تو کیا زبردستی تمہیں نماز کی کیفیات دے دوں. شوق ہی نہیں ہے تمہیں. وہ مشہور واقعہ ہے نا سورہ عبسہ میں سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا, جس میں پوری آیات نازل ہو گئیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بس ایلیٹس جو تھے وہ بات نہیں سنتے تھے, جو مشرکین تھے ان کے, وہ بات نہیں سنتے تھے. بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے, متکبر تھے سارے کے سارے, ایروگنٹ, تو وہ بات نہیں سننا چاہتے تھے. تو ایک دن انہوں نے بڑا احسان جتلایا کہ چلیں ہم آپ کی بات سنیں گے, ہم بات سننے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے تھے ان غریبوں کو نکال دو اپنی مجلس سے, پھر ہم آئیں گے. انہوں نے کہا چلیں ہم سب مل کے بات سنتے ہیں. اب سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اتنا ان کا دل تھا کہ یہ بھی بات سنے میری, سنتے ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا چلیں سنتے ہیں. تو تشریف لے گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک صحابی تھے, نابینا صحابی تھے, بلائنڈ تھے, عبداللہ ابن ام مکتوم کے نام سے رضی اللہ عنہ. ان کو کوئی دل میں سوال پیدا ہوا, ان کو کوئی شوق پیدا ہوا کہ میں سیکھوں, کوئی سوال آ گیا. اور لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ بہت ایک عام سا سوال تھا, کوئی ایسا نہیں تھا کوئی بہت ہی کوئی ہائی فائی ٹیکنیکل کوئی سوال ہو کہ جی ابھی جاننا ضروری ہے. ایک بڑا عام سا سوال تھا. تو وہ
آنکھ دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہ تلاش میں نکل گئے اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے ایلیٹس آف مکہ مکرمہ سے. ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی. سوچیں اس پورے سینیریو کو سوچیں. میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں کارپوریٹ ورلڈ میں جو کام کرتے ہیں، خاص طور پر ملٹی نیشنلز کے اندر، کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں سی ای او آف فارچون 500 کے سامنے میری پریزنٹیشن ہے، اور اس پریزنٹیشن کے اوپر میری ڈپینڈنٹ ہے کہ میں شاید سی لیول پہ پروموٹ ہو جاؤں. ایسے ہی تو مثال کے طور پہ، کیونکہ جو کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین، رائٹ. اور میں ہوں پوری فل فورس سے پریزنٹیشن دے رہا ہوں، اور میرا جو نیکسٹ کیوبیکل میں بیٹھتا ہے وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میرا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا، کیا کروں. اب سوچیں کیا ہوگا، ہے نا. ایک فطری طور پہ ایسے دیکھوں گا میں اسے، تو نظر نہیں آ رہا میں کیا کروں. میرا سی ای او بیٹھا ہے، میرا سی ایف او بیٹھا ہے، میرا سی ٹی او بیٹھا ہے. مطلب یہ کوئی بات ہے؟ میں آتا ہوں، بات بعد میں کریں گے. لیپ ٹاپ نہیں چل رہا. یا چلے لیپ ٹاپ نہ چل رہا پھر بھی کوئی بڑی بات ہوگی کہ یار آج لنچ کے لیے کہاں جانا ہے، کیا کروں گا. گن ہوتی تو نکال کے شوٹ کر دیتا نا. تو بہت نیچرل بات ہے. کم از کم دیکھوں، گھور کے تو دیکھوں گا کہ نہیں. چلو ابھی سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، اور بڑا ایک سیدھا سا سوال. ان کو پتہ ہی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے باتیں کریں، دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. بڑا ایک صاف سیدھا عام سا ایک سوال کر دیا. نبی کریم علیہ السلام کا بھی ریاکشن ایک نیچرل ریفلیکس ایکشن، تھوڑا ایسے کر کے دیکھا ان کو. قرآن کی آیات نازل ہو گئی. عبس وتولى. عجیب آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے تھرڈ پرسن میں مخاطب کیا ہے، فرسٹ پرسن میں نہیں کیا. سوری، سیکنڈ پرسن میں نہیں کیا. عبسا کہ وہ اس نے منہ موڑ لیا، وتولا اس نے اپنی، اس کو پتہ نہیں اردو میں اس کو کیسے کریں گے، ہی فراؤن، کہ انہوں نے فراؤننگ کی، تھوڑی اپنی بھویں موڑی اور منہ موڑ لیا. عبسا وتولا، اس لیے ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ وہ ایک اندھا شخص ان کے پاس آ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہی کیوں کیا ایسے آپ نے. اور فرسٹ جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، فرسٹ پرسن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ 1 to 1 جو بات کرتے ہیں سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. فرسٹ پرسن تو اپنی ذات ہوتی ہے نا شاید. سیکنڈ پرسن میں نہیں کیا کیونکہ یہ ایک طرح کی کریکشن تھی، ایک طرح کی ڈانٹ تھی. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر سیدھا کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا، اور محبوب کی ڈانٹ آسان نہیں ہوتی سننی کہ میرا محبوب میرے سے ناراض ہو گیا. اٹس ناٹ ایزی. اللہ تعالیٰ نے تھرڈ پرسن میں مخاطب کیا، انہوں نے فراؤن کیا، انہوں نے منہ موڑا، کیونکہ ایک اندھا ان کے پاس آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکا، ان کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو وہ آئے اندھے صحابی، ان کے اس ایک سوال کرنے سے اور آپ کے جواب دینے سے، اس انٹریکشن سے ان کا تزکیہ ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طلب سے آئے تھے، وہ لوگ طلب کے ساتھ آئے تھے. وہ اندھے صحابی طلب کے ساتھ آئے تھے، اور یہ لوگ جو سامنے بیٹھے ان میں تو طلب ہی کوئی نہیں ہے نا. صرف اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، 11:30 بجے والے لوگ اگر 1:15 بجے آئیں تو اس کو طلب تو نہیں کہتے. 1 بجے آئیں اس کو طلب تو نہیں کہتے. طلب ہی نہیں ہے، کیا سیکھیں گے؟ تو وہ جو طلب سے آیا ہے،
اس کو فوکس کرتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طلب نہیں تو تزکیہ کر دینا تھا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. ان کو کیا پتا کہ شاید اتنی طلب سے آئے ہیں آپ کا ان کے سوال کا جواب دینے پہ، آپ کی ان پہ توجہ کرنے سے ان کا تزکیہ ہو جاتا. بیٹھے بیٹھے ہم محنتیں کر رہے ہیں، پچھلے 20 سالوں سے میں لگا ہوا ہوں کہ شاید میرا نفس پاک ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، اور اسٹرگل کنٹینیوس ایک لمحے میں ہو جاتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، کیا آئے کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ نہیں، عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ. کچھ فائدہ تو ہوتا، تزکیہ نہ ہوتا کچھ فائدہ تو ہوتا. آپ ان کو یاد دہانی کراتے اور وہ ان کو فائدہ دیتی. آگے کیا ہے؟ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. یہ لوگ تو استغنا برتتے ہیں، ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی. اما من استغنى، یہ کسی کی ہدایت، کسی کی گائیڈنس کے محتاج ہی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. واما من استغنى فانت له تصدى، آپ کا فوکس ان کے اوپر ہے. آپ کا کیا جاتا اگر ان کا تزکیہ نہیں ہوتا؟ ہونے بھی نہیں والا. آپ کو تو اس چیز کا مکلف بنا کے ہی نہیں بھیجا گیا، مکلف کہ آپ ان کا تزکیہ کریں، آپ کا کام تو پہنچانا ہے. نہیں ہوتا نہ ہو. وما علیک اللہ یزکیٰ، آپ کے پاس کوئی ذمہ داری اگر ان کا تزکیہ نہیں ہوتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو کوشش کر کے آیا تھا آپ کے پاس. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل میں خشیت تھی اللہ کی. کیا خوش قسمت صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. اللہ کی گواہی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہے. کیا سٹیمپ ہے! جو دلوں کا حال جانتی ہے ذات، اس نے گواہی دی کہ یہ خشیت والا انسان تھا. وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ نے ان کو نگلیکٹ کیا. کھلا، ایسے نہیں کریں، ایسے مت کریں. طلب والوں کو وقت دیں، بے طلبوں کو وقت دینے کی ضرورت نہیں. ان کا کچھ نہیں بننے والا، وہ ایسے ٹائم پاس کر رہے ہیں بیکار. وقت کا ضیاع، آپ کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کریں. تو پلیز اس طلب کو پیدا کریں، اس طلب کو پیدا کریں، اس طلب کو پیدا کریں. اس کو اپنی نماز کی فکر لگی ہو، اپنی ذات کی فکر لگی ہو. کل میں نے اتنا ایک سیریس ٹاپک کے اوپر بات کی تھی. ہم تو مردوں کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن باہر ہال سے ٹاک شروع ہو گئی تھی، تب بھی خواتین کی باتوں کی آواز آ رہی تھی. اور ادھر دعا ختم ہوئی اور وہاں سے پھر باتوں کی آوازیں شروع ہو گئی. اس کا مطلب کہ میرے الفاظ نے انیس سے بھی نہیں کیا. ورنہ انسان دعا کے بعد تو کم از کم ایک تعلق وہ تو اللہ سے جڑتا ہے، اس سے واپس آتے آتے دنیا سے ہی 5 منٹ لگ جاتے ہیں کم از کم. انسان کو تو سمجھ نہیں آتی اگلے 2-4 منٹ میں بات کروں تو کیا کروں، کس سے کروں، کیسے کروں، کیا کروں. ایک محاسبہ، ایک نظر دل پہ کہ میری حالت کیسی ہے. where do I stand. تو جیسے میں نے کہا کہ بہت جلد وقت، بہت کم وقت رہ گیا ہے. کب تک دھوکہ دیں گے ہم اپنے آپ کو؟ how long will we deceive ourselves people. تو یہ طلب ہوگی تب نماز بھی اچھی ہو، بہتر ہوگی، بہترین تو پتہ نہیں کتنا وقت لگے. یہ طلب ہوگی تو انشاءاللہ دل بھی صاف ہوں گے، پھر نظر بھی پاک ہوگی، زبان بھی میٹھی ہوگی، زبان بھی ٹھیک ہوگی، دل کے جذبات بھی اچھے ہوں گے. لیکن پہلی چیز طلب ہے، ایک ڈیزائر، ایک وانٹ، ایک کنسرن، ایک فکر. اللہ نہیں تھوپتے کسی کے اوپر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں.
مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. میں ٹرکی گیا، کونیا گیا، تو وہاں پہ جب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور باقی ان کی پوری جو ہیریٹیج ہے انہوں نے وہاں پہ اس کو سارٹ آف ٹورسٹ اٹریکشن بنایا ہوا ہے اور سب کچھ آپ وہاں جا کے بھی دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یو گیٹ امیز اینڈ یو ونڈر یہ کون تھے لوگ، یہ کیسے لوگ تھے. ان کی شاعری آپ پڑھیں تو آپ سوچتے ہیں یہ کیسی محبت ہے اللہ کی، یہ کون سی دنیا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ انسان ہیں کہ فرشتے ہیں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی باتیں لکھ رہے ہیں. It's out of this world. It is something different. It's not human. وہ ہیومن جو میں اور آپ جانتے ہیں، جس کو ہم انسان کہتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہوں، آپ کو انسان سمجھتا ہوں. یہ اس انسان والی باتیں تو نہیں ہیں. یہ کیسی محبت، یہ کیسا عشق ہے. میری تو ایک تمنا ہے کہ کاش میں بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات لکھ سکوں. میرے پاس الفاظ ہی نہیں محبت کے اظہار کے. یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے پیارے الفاظ لکھ جاتے ہیں. Who are these people? یہ کیسا عشق ہے، یہ کیا سمندر ہے ان کے دل میں. سمندر ہے نا عشق کا، ایک محبت کا، ایک لہریں ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جو انکنٹرولبل محبت ہے، ایک سارٹ آف کہ اندر وہ ٹکتی نہیں ہے اور وہ زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور عجیب، یہ کون لوگ تھے اور ایسے آج بھی موجود ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ان سب نے محنت کی تھی. ان کے پاس طلب تھی، شوق تھا، فکر تھی، اور انہوں نے محنت کی ہے. محنت کے بغیر تو 4 پیسے ہاتھ میں نہیں آتے بھائیوں. یہ اللہ کی محبت تو سب سے اونچی چیز ہے. ریڑھی والا بھی بیچارہ سارا دن کھڑا رہتا ہے گرمی میں، تو رات کو 100 روپیہ کما کے جاتا ہے. بھکاری بھی سارا دن ٹریفک لائٹ پہ کھڑا رہ کے اتنی محنت کرتا ہے تو اس کو بھی بھیک ملتی ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اب بیٹھے بیٹھے اور اپنی گوسپس میں، اور بس وقت نہیں ہے میرے پاس، اور اپنے بس کھانے میں، پینے میں، عیش میں، آرام میں، اس میں اللہ کی محبت مل جائے تو یہ تو شیخ چلی کے خواب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ڈریم آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، کسی نے روک ٹوک نہیں لگائی. خواب دیکھیں جیسے مرضی، لیکن اگر واقعی میں حصول چاہیے تو پھر تو محنت کرنی پڑے گی. طلب بنا کے، طلب ایک تو اللہ کو شو کرنی پڑے گی، اور طلب کے لیے واقعی ایک تو اخلاص کے ساتھ طلب ہو بھی، اور پھر اللہ سے بھیک بھی مانگے اس چیز کی. کتنی طلب سے ہم لوگ اللہ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ کی محبت کی. دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو، تو کتنی طلب سے مانگتے ہیں اللہ کی محبت دے دیجیے. اور ایسی نہیں چاہیے چھوٹی موٹی، شدید محبت، وہ انٹینس لو. کتنا مانگتے ہیں اللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی انٹینسلی ہم مانگتے ہیں، تڑپ کے ساتھ. کبھی رو پڑے انسان، کبھی روئے اللہ کے سامنے. کبھی کسی لڑکے کی شادی نہیں ہوتی نا کسی لڑکی سے جو اسے پسند ہوتی ہے، میں نے ان کو روتے دیکھا ہے دعاؤں میں. کیا اللہ اس کی میری شادی ہو جائے اس سے. میں نے روتے دیکھا آنسوؤں کے ساتھ.
اور یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کے سامنے نہیں روتا ہے. اس کو کبھی طلب بنایا ہی نہیں. اور پھر محنت بھی کرنی پڑے گی, وقت تو دینا پڑے گا بھائیو. 3 گھنٹے نہیں نکال سکتے دن کے. ذکر میں نہیں بیٹھ سکتے. عجیب. مسجد نہیں جاتے لوگ. ہے تو وہی تو یقین جانے شیطان اور نفس ایسے پڑا ہوا ہے نا دونوں طرف سے. میں تو جا کے قلعہ میرا جو ہے وہ مسجد ہے. میں تو کبھی کبھی اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کہتا بھی ہوں کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی. جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کہیں سکون نہیں ہے, کہیں سکون نہیں ہے, کہیں سکون نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف اللہ کے ذکر میں ہے اطمینان قلب. اگر کوئی کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے تو ٹکرے مار رہا ہے دیوار سے. سر تو پھٹ جائے گا, دیوار نہیں ٹوٹے گی. تو طلب بنا کے اللہ سے اللہ کی محبت مانگے اور ذکر میں بیٹھے. ذکر سے ذات کی محبت آتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت آتی ہے. جتنا کسی کا تذکرہ کریں گے اتنا ہی اس کی محبت دل میں آئے گی. ایک بہت کہ ایک اللہ نے اصول بنایا ہوا. کوئی ایک عالم تھے, وہ بیان کر رہے تھے دنیا ایسی, دنیا ویسی, دنیا خراب, دنیا خراب, دنیا بالکل ذلیل, دنیا بیکار, دنیا یہ, دنیا وہ, دنیا کی محبت دل میں نہ ہو. وہاں ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بیان کے بعد کہتے ہیں انہیں کہ تمہارے دل میں دنیا کی بڑی محبت ہے. میں کہا حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا جس کی محبت ہوتی ہے نا اسی کے تذکرے کرتا ہے انسان. پورے بیان میں دنیا 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 دنیا. تو جو دل میں ہوتا ہے وہی باتیں بھی کرتا ہے, اور جو باتیں کرتا ہے وہ دل میں آ جاتی ہے. یہ ایک سورٹ آف ایک لوپ ہے. جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا اللہ کی محبت دل میں آئے گی. ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے.
اس لیے ہر لوگ جو 2+2 کرتے رہتے ہیں نا سارا دن، وہ پھر 4 ہی ہوتا ہے دل کے اندر، 2+2 4 ہی ہوتا ہے. تو پلیز اس کی محنت کریں، یہ کرنے کی چیز ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. یہ بیچارے اسلام آباد والوں کو بتا دینا جا کے کیا کہ اطمینان کدھر ملتا ہے، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے باپ کے پیچھے آئیں گے، کیونکہ بیچارے کسی کے پاس بھی سکون نہیں ہے. گھر بہت بڑے بڑے ہوں گے، گاڑیاں بڑی بڑی چلاتے ہوں گے، یہ کس کے پاس ہے یہ دولت؟ ایک بادشاہ ایک دفعہ ڈپریس ہو گیا، شدید، بالکل ڈپریشن چھا گئی. تو کسی حکیم کو بلایا، حکیم نے اس کو دیکھا، چیک کیا، انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہے اس کے پاس، دل کا سکون نہیں ہے، اس لیے ڈپریس ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کی اس کو قمیض پہنائی جائے جو واقعی میں خوش ہو، دل میں اطمینان ہو اس کے. تو لوگ جو تھے اس کے ارد گرد انہوں نے کہے تو بڑی زبردست بات ہے، تو علاج آسان ہے. تو انہوں نے پہلے جو وہاں کے محل میں ہی جو باقی تھے نا وزیر مشیر، ان کے پاس گئے، ان سے کہا دیکھیں آپ تو وزیر ہیں، مشیر ہیں، بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں، تو آپ دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہے، حکم پہ آپ کے سب کچھ ہوتا ہے، گاڑیاں جو بھی اس وقت کی سواریاں ہیں سب کچھ ہیں، تو آپ پلیز اپنی قمیض دے دیں، بادشاہ کو پہنانی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس کا علاج چاہیے. تو انہوں نے کہا دیکھو حقیقت تو یہ ہے، اور بس سب کچھ ہے، دل کا سکون نہیں ہے. آج ہم اعتراف کرتے ہیں، کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کسی اور امیروں کے پاس گئے کہ آپ تو اللہ کی ہر نعمت ہیں، خوش ہوں گے، اپنی قمیض دے دیں بادشاہ کو، بادشاہ بہت انعام و کرام دے گا. اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. تو وہ ڈھونڈتے رہے لوگ، ڈھونڈتے ایک گاؤں میں پہنچے. ہر بندے سے جس سے پوچھیں کہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ظاہری بس ایکٹنگ کرتے ہیں، اصل میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھا ایک صاحب تھے بڑی عمر کے، تالاب پہ بیٹھے ہیں، نیچے بس لنگی باندھی ہوئی ہے، تیمن باندھا ہوا ہے، اوپر قمیض نہیں پہنی ہوئی، اور اپنے پیر تالاب میں اور ایسے ایسے ہلا رہے ہیں اور نغمے پڑھ رہے ہیں، بڑے خوش ایسے. تو نے کہا آخرکار بندہ مل گیا جو واقعی میں خوش لگ رہا ہے، دل سے خوشی نکل رہی ہے اس کے. تو وہ اس کے پاس گئے کہ بابا جی آپ تو بڑے خوش لگ رہے ہیں، آپ تو دل سے خوش لگ رہے ہیں، تو اپنی قمیض ادھار دے دیں پلیز، بادشاہ کو پہنانی ہے، بہت انعام و کرام دے گا آپ کو. تو اس نے کہا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے کہ میں بہت خوش ہوں، بڑا سکون ہے میرے پاس، لیکن مسئلہ یہ میرے پاس قمیض نہیں ہے. میں تو ایسے ہی ہوں. تو یہ سکون، یہ خوشی، یہ اطمینان تو ایک ہی جگہ سے ملتی ہے، ایک ہی جگہ سے ملتی ہے. تو اس کو اپنے دلوں میں بھی لے کے آئیں، اس کی محنت کریں، طلب کریں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک دکان کھول لیں سب لوگ. چھوڑیں کیا IPP کے کام کرتے رہتے ہیں، ایک دکان کھول لیں انشاءاللہ، سکون بانٹتے ہیں. 5 روپے کی بھی پڑیا لگا دیں گے نا، انشاءاللہ ایک دن میں ملینئر بن جائیں گے. سیریسلی. میں ابھی کراچی میں تھا تو ایک مولانا سے بات ہو رہی تھی میری، بڑے شیخ بزرگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ شاگرد ہیں، یا کسی کو جاننے شاگرد ہیں غالباً، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسی طرح کی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو پوری بات نہیں بتاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے علاج، روحانی علاج کے طور پہ انہوں نے
دکانیں کھول لی ہیں, دکانیں مینس انہوں نے سینٹرز قائم کر لی ہیں. کہتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ کہتے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے اسی کام میں لگ گئے ہیں. اپنے وقت کے تو پیسے لے سکتا ہے نا انسان, اس میں کیا. میں اگر ٹیچ کرتا ہوں تو میری ٹیچنگ کے میں اسٹائپنڈ لے سکتا ہوں, سارے علماء لے رہے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ بھی اپنا سارا چھوڑ چھاڑ کے ہی کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ اتنے امیر ہو گئے ہیں کیونکہ اتنا رش ہے ان کے پاس, اتنا رش ہے ان کے پاس. سیریس نہیں, ہم تو یہ کام کرتے نہیں, ہمیں منع کیا ہمارے بڑوں نے. ہم تو مفت پڑیاں بانٹتے ہیں, لیکن مفت کی قدر کوئی نہیں کرتا نا. اس پہ لگا لیں نا کہ کہتے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کوئی آتا ہے نا اس کے پاس, تو کہتے ہیں آپ کی سیلری کتنی ہے, تو اس کا 10% میری فیس. تو ان کو کچھ بولا, ماں نے منع کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے, آپ فیس ضرور لیں اپنے وقت کی, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ 10%. اگر کوئی لاکھ کماتا ہے تو جی آپ 10,000 اس سے لے لیں, آپ ایک فکس کر لیں کہ جی 1,000 روپے میرا وقت ہوگا, اتنا کنسلٹیشن فی. ہم تو اسی لیے کوئی قدر ہی نہیں کرتا ہماری بات کی. مفت پڑیاں بانٹ رہے ہیں, کہتے ہیں اچھا مفت ہے تو یہ کیسی ہے. فیس لگائیں گے تو کہیں گے اچھا کوئی کام, پھر دیکھیں, پھر گاڑیاں آ جائیں گی بڑی بڑی, سارا اسلام آباد اٹھ کے آ جائے گا, یہ بھرا ہوگا لون کے جی کہ یہاں پہ سکون کی دکان ہے, اطمینان کی دکان ہے, اطمینان بٹ رہا ہے وہاں پہ, فیس ہے 10,000 روپیہ, سب آ جائیں گے. تو جو مفت کی پڑیا بٹ رہی ہے اسی کو لے لیں, قدر کر لیں, کچھ محنت کر لیں. سب لوگ ہمت کریں, تھوڑی سی طلب شو کریں اللہ کو. انشاءاللہ ایک اور سیشن ہوگا. کتنے بجے؟ 3:15, ہاں 3:30, 3 بجے. 3 بجے کہیں گے تو 4 بجے آئیں گے لوگ, 4:30 سوری. ہاں ادھر ہی ہے. چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ 3 بجے ہوپ فلی کہ اس وقت سورج بھی ادھر چلا جائے گا. میں آرام سے بیٹھ کے میں نے بات کیا, میری یہ اندر شاید ویسٹ بھیگ چکی ہے اور لوگ سنتے ہوئے اف, ہائے ہائے. چلیں, جزاکم اللہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھانا کھائیں گے کہ نماز پہلے پڑھیں گے؟ پہلے نماز جلدی سے پڑھیں گے, پھر آرام سے کھانا. جزاک اللہ. السلام علیکم.